تو معاملات اگر میرے ٹھیک نہیں ہیں، حیثیت اگر میری ٹھیک نہیں ہے، لوگوں سے لین دین اگر میری ٹھیک نہیں ہے، اور میں انقلاب کی اور اقامت دین کی اور رضائے الہی کی اور دعوت و ارشاد کی اور رب کے راستے کی طرف بلانے کی بات کر رہا ہوں تو اس کا اثر نہیں۔ لوگ کہیں کہ اسلامک سرکل کے کارکن سے اگر آپ کا کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر آنکھیں بند کر دیں، آنکھیں بند کر دیں۔ اسلامک سرکل کا کارکن ہونا سمبل ہو امانت کا، دیانت کا، سچائی کا، معاملہ فہمی کا۔ اس کے بغیر اسلام کا کام نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر اسلام کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ طاقت تھی کردار کی، یہ وہ طاقت تھی کردار کی جس سے اسلام پھیلا، لپ سروس سے، نعروں سے، اس سے نہیں پھیلتا جب تک آپ خود اسلام کا عملی نمونہ بن جائے، اور خصوصاً اس سوسائٹی میں، خصوصاً اس معاشرے میں۔ معدوم کے ہندوستان کے ایک عالم سید مناظر احسن گیلانی، ان کی بھی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، وہ بھی لکھ لیجئے، النبی الخاتم، دریا در کوزہ، دریا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ غیر معمولی کتاب ہے، میں نے کوئی 10 صفحہ پڑھی ہے، اور ہمارے استاد کے خرم مراد صاحب وہ کہتے ہیں میں نے 18 مرتبہ پڑھی ہے اور ہر مرتبہ مجھے کوئی نئی چیز ملی اس میں۔ النبی الخاتم چھوٹی سی کتاب ہے، 150 صفحوں کی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ کسب معدوم کا مطلب ہے لوگوں کو روزگار دلانا، لوگوں کو معاشی طور پر امپاورڈ کرنا۔ تو دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اتارتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار دیتے ہیں، مہمان نوازوں کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، وَتُعِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں ان کی ہمت بن جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ساری خصوصیات کیا تھی؟ سماجی خصوصیات تھی، لوگوں کی خدمت والی، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والی، لوگوں کے کام آنے والی۔ تو یہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت تھی نبوت سے پہلے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، مال دی ہے، اولاد دی ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ، تحفہ۔ آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے، پاسبانی کرنی ہے، چوکیداری کرنی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر آپ نے عالمی انقلاب برپا کرنا ہے تو پہلے اپنی چھوٹی سی ریاست پر انقلاب برپا کریں، جو آپ کے ہاتھ میں، جو آپ کے اختیار میں، تو اپنے گھر کی فکر کرنا۔ اور اسی کی طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے اندر متوجہ کیا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین کے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اور قرآن نے یہی اللہ کے پیغمبر سے اور ان کے واسطے سے ہم سب کو بھی یہ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں اپنے پیغمبر کو کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ قائم رہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کے اوپر قائم رہو۔ تو یہ سب ہمارے لیے ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنا، اپنے خواتین کی فکر کرنا، اپنے گھر کی فکر کرنا، ایسے ہی جیسے آپ ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے کیریئر بناتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی فکر کرتے ہیں، اس سے بدرجہ، اس سے کئی گنا ان کے لیے آخرت کی، ان کی ایمان کی، ان کی جنت کی فکر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں بچہ تھا کہ میرے والد صاحب تھے، وہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جو بوڑھے بزرگ ہوتے تھے نا، ان کے پاس ایک بڑا سا قرآن شریف ہوتا تھا، اور وہ چارپائی پہ بیٹھ کے نا عصر کے وقت یا صبح کے وقت جو ہے وہ گھر میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ قرآن شریف کھول کے تلاوت کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک گداگر آ گیا، اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے رضا کے لیے کچھ دے لیں۔ کہتے میں ابھی لڑک پن میں تھا، عقل نہیں تھی، جوش و جذبہ تھا، میں نے اس سے کہا معاف کر دو۔ اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو، میں نے پھر کہا معاف کر دو۔ اس نے تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو ایک لگایا، اور میں نے جب لگایا تو جو کچھ اس نے جمع کیا تھا وہ بھی دے دیا۔ کچھ دینا تو میں نے تھا نہیں، لیکن جو کچھ اس نے جمع کیا تھا گھرا وہ بھی دے دیا۔ تو کہتے ہیں جب میرے بھائی صاحب نے دیکھا تو اس کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، اور میں ڈر گیا۔ انہوں نے قرآن پاک بند کر دیا اور مجھے بتایا، اور ایک بات تو شاعر ہے وہ منظر کشی کرتا ہے، ایسی خوبصورت تصویر کہتا ہے کہ مزہ آتا ہے۔
وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کے آنکھوں سے ایک آنسو نکلا جس میں صبح کے ستارے جیسی چمک تھی اور اس کی داڑھی سے ہوتے ہوئے نیچے گری. تو اس نے یہ منظر دیکھا نا کہ میں نے ایک گداگر کو مارا ہے اور مار کے میں نے اس کا رزق گرا دیا ہے. تو اس نے قرآن پاک بند کر لیا, مجھے بلایا اور اس کے آنکھ سے ایک آنسو نکلا جس میں صبح کے ستارے جیسی چمک تھی اور ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی, اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ کام نہ کر. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوال کرنے والوں کو ڈانٹو نہیں.